آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ایک ناقابل یقین سفر کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جو سچ کی تلاش میں پوری زندگی پر محیط رہا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت سلمان الفارسی کی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی پوری داستان کا مرکز ہے، ایک ایسی جستجو کی کہانی جو واقعی غیر معمولی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کی شروعات حضرت سلمان سے نہیں بلکہ فارس کے شہر آصفہان کے ایک نوجوان ماہو سے ہوتی ہے، جو ایک بہت امیر زرتشتی سردار کے لاڈلے بیٹے تھے۔ سوچیں ذرا، ہر طرح کی سہولت اور آسائش، لیکن اندر سے روحانی طور پر ایک خلا تھا۔ ماں باپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھئی یہ آگ جسے میں خود جلاتا ہوں، یہ میرا خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بس یہی ایک احساس تھا جو ان کے پہلے بہت بڑے فیصلے کی وجہ بنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد کی قید سے فرار ہو کر ایک نئے عقیدے کو اپنا لیا، اور یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جو دہائیوں تک چلا اور کئی بڑی سلطنتوں سے گزرا۔ ذرا اس سفر کی لمبائی اور اس لگن کے بارے میں سوچیں۔ اصفہان سے شام، شام سے موصل، پھر نصیبین۔ وہ ایک نیک استاد سے دوسرے کی تلاش میں مسلسل سفر کرتے رہے۔ ہر قدم کا مقصد صرف ایک تھا، عقیدے کی خالص ترین شکل کو پانا۔ اور یہ تلاش آخرکار انہیں عمریا کے ایک بہت بزرگ اور دانا پادری تک لے گئی۔ اور یہاں کہانی ایک بہت ہی اہم، ایک فیصلہ کن موڑ لیتی ہے۔ اپنے بستر مرگ پر ان کے استاد نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جس نے ان کے سفر کو ایک بالکل نئی اور حتمی منزل دے دی۔ اموریا میں اس بزرگ پادری نے دنیا سے جاتے ہوئے آنے والے نبی کی 3 خاص نشانیاں بتائیں، اور یہ کوئی عام نشانیاں نہیں تھیں بلکہ ایسی تھیں جنہیں پرکھا جا سکتا تھا۔ اور یہی 3 نشانیاں آگے چل کر اس کہانی کا کلائمیکس بنی۔ ایک طرف تو پیشن گوئی کی امید تھی، لیکن دوسری طرف ایک بہت تلخ حقیقت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دھوکہ دیا گیا، اور اسی قافلے نے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا جو انہیں عرب لے جانے والا تھا۔ یہ ان کے سفر کا شاید سب سے کٹھن وقت تھا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، ایک غلام کے طور پر ان کی زندگی انہیں گھوم پھر کر ٹھیک اسی شہر میں لے آئی جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی، یعنی یثرب، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کا۔ وہ کھجور کے ایک اونچے درخت پر کام کر رہے تھے جب اچانک ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے۔ وہ اس خبر سے اتنے ہل گئے کہ قریب تھا کہ درخت سے گر پڑے۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ ان کی زندگی بھر کی تلاش شاید اب ختم ہونے کو ہے۔ تو اب کہانی اپنے سب سے جذباتی موڑ پر پہنچتی ہے۔ یہاں سلمان نے ایک ایک کر کے ان 3 نشانیوں کو پرکھنا شروع کیا جن کا وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ پہلی نشانی بالکل پوری ہو گئی۔ اس سے سلمان کی امید اور بڑھ گئی، لیکن ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی کہ کیا باقی نشانیاں بھی پوری ہوں گی؟ اور پھر دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک آخری اور سب سے اہم امتحان باقی رہ گیا تھا۔ تو اس آخری نشانی کا کیا بنا؟ اس کا جواب بہت ہی شاندار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کے دل کی بات کو سمجھ لیا اور اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ سلمان نے مہر نبوت دیکھی، کانپتے ہونٹوں سے اسے چوما، اور بس ان کی دہائیوں لمبی تلاش کو آخرکار اپنا جواب مل گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی نے ایک بالکل نیا رخ اختیار کیا۔ اب انہیں ایک ایسا منفرد مقام ملا جس کی ایک گہری میراث ہے۔ وہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بلکہ ایک رہنما تھے۔ جنگ خندق میں ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، کہہ کر اپنے گھر کا فرد قرار دیا، اور پھر بالآخر انہیں غلامی سے بھی آزادی مل گئی۔ یہاں ان کی زندگی کا ایک اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ مدائن کے گورنر جیسے بڑے عہدے پر فائز تھے، لیکن ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ انتہائی سادہ اور عاجزی والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی عہدہ اور حیثیت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اور ہم اس پوری بات کو حضرت سلمان کے اپنے ہی ایک گہرے قول پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لازوال سبق ہے جو ان کی پوری زندگی کے فلسفے کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں کوئی زمین انسان کو پاک نہیں کرتی، نہیں، بلکہ یہ اس کا عمل ہے جو اسے مقدس بناتا ہے۔
بات مقام کی نہیں، عمل کی ہے۔